اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام نادر شاہ ہے اور میں آپ کا نیو لیکچرر پاکستان اسٹڈی ہوں. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو پاکستان اسٹڈیز، ایمرجنس اینڈ ایمز اینڈ آبجیکٹو. آج ہم اس کے ایمرجنس، ایمز اینڈ آبجیکٹو کے بارے میں جو ہے ڈسکس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیفینیشن کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسٹڈی کیا یہ ایک سوشل سائنسز کے زمرے میں آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو کیسے؟ پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سوشل سائنسز ہے کیا چیز اور یہ کیوں سوشل سائنسز کے زمرے میں آتی ہے. دیکھیے، سائنسز میں جو ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے اور اس کے ریسرچ کے بنیاد پر اور جو تجربات ہوتے ہیں، جو مشاہدات ہوتے ہیں، ان تجربات اور مشاہدات کے بیس پر جو علم سامنے آتی ہے تو ہم اس کو سائنس کہتے ہیں. اب جس طرح انسان کے باڈی میں ایک مرض پیدا ہوتا ہے اور اس کے کور کرنے کے لیے سائنٹسٹ سامنے آتے ہیں، کیونکہ سائنٹسٹ ڈسکور کرتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں نئی میڈیسن کو، اور وہ نئی میڈیسن ریسرچ کے بیس پر جو آتی ہے، وہ نئی میڈیسن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اس مرض کا خاتمہ کرتی ہے. اب اس طرح پاکستان اسٹڈی بھی ہے، یہ بھی سوشل سائنس کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایک باڈی کی طرح ہے اور اس میں بھی کافی زیادہ امراض پائے جاتے ہیں. اور یہ امراض کون کون سے ہیں؟ یہ امراض جو ہے غربت ہے، دہشت گردی ہے، ناخواندگی ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں. اب سوشل سائنٹسٹ جو ہے اب آئے گا اور اس بیماریوں کا حل تلاش کرے گا، تو اس کے لیے وہ ریسرچ کرے گا. اب ریسرچ بیس پر جو اس کے جو سلوشن نکلیں گے، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سوشل سائنسز، کیونکہ کافی مشاہدات اور تجربات کے بعد ہمیں اس معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے کچھ ٹپس ملے ہیں، کچھ ریسرچ ملے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم سوشل سائنسز میں ایڈ کرتے ہیں. اب آتے ہیں کہ پاکستان اسٹڈی کی ڈیفینیشن کیسی ہونی چاہیے. تو یاد رکھے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ پاکستان اسٹڈی کی ڈیفینیشن جو ہے، پاکستان اسٹڈی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت سے سبجیکٹ کو اپنے آپ میں سما لیتی ہے، اور ان سب کے مجموعے کا نام پر پاکستان اسٹڈی ہم کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیوگرافی، ہسٹری، اکانومی، اسلامیات جس میں شاہ ولی اللہ کی خدمات، اسلام کی خدمات اور اس قسم کے بہت سے اسلامی واقعات ہوتے ہیں، وہ پاکستان اسٹڈیز میں بھی ہے. مختلف ثقافت کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، بلوچی ثقافت کو اسٹڈی کرتے ہیں، سندھی ثقافت کو اسٹڈی کرتے ہیں، عربی کی ثقافت کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو ملیمیٹ کر کے، سب کو ملا کے، چاہے ہسٹری ہو، جیوگرافی ہو، اکانومی ہو، لا ہو، فلسفی ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، اسلامیات ہو، ان ساری چیزوں کو ملا کر ہم جس مجموعے کا نام ہے وہ ہے پاکستان اسٹڈیز. اب آتے ہیں کہ واٹ از بیہائنڈ دا پاکستان اسٹڈی. پاکستان اسٹڈی کیوں بنائی گئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، تو پاکستان کے دو ونگز تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی بنگال. کیونکہ اس کو پہلے مشرقی بنگال کا نام دیا جاتا تھا، اب پھر 1956 کانسٹیٹیوشن میں اس کا نام چینج کر کے اس کو بنا دیا گیا مشرقی پاکستان، جو کہ ہم 24 سال تقریباً اکٹھے رہے اور ہمارے ان کے درمیان 1600 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ تھا. پھر 1971 میں یہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے.
اب اس میں مین فیکٹر جو تھا وہ نیشنل ڈس انٹیگریشن، اس قومی نہ اتفاقی کی جو ہے کی وجہ سے کیا ہوا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اس لیے اس کے بعد جو پالیسی میکر ہیں اور جو لا میکر ہیں انہوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ چل سکے پاکستان کو کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے تو آپ یقین مانیں، آپ رو پڑیں گے کہ پاکستان جو ہے کتنی زیادہ قربانیوں سے بہت سے لوگ راستوں میں جو ہے لاپتہ ہو گئے، عورتوں کی عزتیں تک لوٹ لی گئی، کچھ کو زندہ جلا دیا گیا، اور جو ٹرین آتے تھے وہ سب اس میں 90% لوگ جو ہے قتل کر دیے جا رہے تھے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان قربانیوں کو ان لوگوں کے سامنے لایا جائے، ان کی جذبات پیدا کیے جائے، جس کی وجہ سے وہ ان کے ملک سے محبت کی جا سکے، اور ان محبت کی وجہ سے ملک آئندہ نہ ٹوٹے۔ تو اس بنا پر اس ملک کے تعلیمی نصاب میں پاکستان اسٹڈی کو شامل کیا گیا۔ کیونکہ اس کے شامل کرنے سے ہم کو مختلف جگہوں کا پتہ چلتا ہے، مختلف جب ملک میں واقعات ہوتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے، وہ لوگ جو ان ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ لیڈر جو ان ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ لیڈر کون کون سے ہیں، تو ان کے متعلق ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیو۔ 3 بنیادی مقاصد ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک ہے کوگنیٹو اسپیکٹ، ٹو کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ پاکستان۔ دوسرا ہے افیکٹو اسپیکٹ، ٹو کریٹ فیلنگ ان دا سوسائٹی ریگارڈنگ پاکستان۔ نمبر 3 ہے پریکٹیکل اسپیکٹ، مین میکنگ پالیسی آن دا بیسس آف دس انفارمیشن۔ اب ایک کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ کوگنیٹو اسپیکٹ دراصل ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا درست علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ثقافت، جغرافیہ، اکانومی، آبادی، رقبہ، زراعت وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے متعلق ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں یہ کتنی ہے، ہمارے ملک کا رقبہ کتنا ہے، اکانومی کیا پوزیشن ہے، جغرافیہ کیسا ہے، کون کون سے ممالک ہمارے بارڈر پر ہیں، کتنے اوشنز ہیں، کتنے جو ہے دریا ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ افیکٹو اسپیکٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملک کے لحاظ سے لوگ جان لیں گے تو وہ اپنے ملک سے لازمی محبت کریں گے۔ اس کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی کہ ہمارے ملک کی کتنی ویلیو ہے۔ جب ایک بہت قیمتی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ اس کو کھونا نہیں چاہتے، تو ملک بھی وہ ان قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے جس کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ جب ان کو اپنے ملک کی ویلیو کا پتہ چلے گا تو وہ اس کو کھونا نہیں چاہیں گے، اس میں ڈس انٹیگریشن ہی نہیں ہوگی۔ اب محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیں اور اس کو چومیں اور اس کو سلوٹ کریں، یہ بھی محبت کا ایک جذبہ ہے، لیکن ہمیں پریکٹیکل اسٹیپ لینا چاہیے۔ پریکٹیکل اسٹیپ میں کیا آتا ہے کہ ماحول کو اپنا صاف رکھیں، لا کی پاسداری کریں، آئین کی پاسداری کریں، ناجائز منافع خوروں کو جو ہے منع کریں، ظہیر اندوزوں کو منع کیا جائے، ایمانداری سے کام کیا جائے۔ ہر وہ کام جو ہم اپنے لیے کریں یا اس ملک کے لیے کریں وہ ایمانداری سے کریں، انفرادی نہ سوچیں بلکہ اجتماعی سوچیں، تب یہ ملک جا کے جو ہے ترقی کرے گا۔ اب پریکٹیکل اسپیکٹ کون سا ہے اس کا؟ دیکھیں، آپ اسٹوڈنٹ سے اس طرح کل آپ ٹیچر بنیں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ کو جب پتہ چلے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں سے بنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے، آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، لا کی پاسداری کرنی چاہیے، ناجائز منافع خوروں کے خلاف ہونا چاہیے، ظہیر اندوزوں کے خلاف ہونا چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، تو آپ اپنے اگلے نسل کو یہ جو ہے
उसकी वजह से आप या वो जब ला मेकर होंगे या कोई मुल्क के अच्छे पोस्ट पर होंगे तो वो एक इस मुल्क के लिए ऐसी ही पॉलिसी मुरतब करेंगे जिससे इस पाकिस्तान की बका मुमकिन हो और इस मुल्क में अमन वाशती आ जाए। इसमें देखें तो ये कोग्निटो एस्पेक्ट का स्लाइड है, ये इसका पार्ट सेकंड है। इस तरह ये इफेक्टिव एस्पेक्ट है, ये इसका पार्ट सेकंड है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का और ये इसका पार्ट सेकंड है। इस तरह अब मेरे चंद सवाल कि क्या ये तीनों एस्पेक्ट हमने पूरे किए हैं? एस्पेक्ट नंबर और कोग्निटो, क्या एस्पेक्ट कोग्निटो पूरा हो रहा है? हाँ पूरा हो रहा है। हम अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हैं और स्टूडेंट को ये भी सिखा रहे हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें, क्योंकि ये मुल्क जो है, ये अगर ये है तो आप हैं, अगर ये नहीं है तो आप भी नहीं है। इसकी वैल्यूज आपके और हमारे दिल में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इससे मोहब्बत, आइन की पासदारी, नाजायज मुनाफाखोरों वगैरह के खिलाफ जो है आगे बढ़ना और इस तरह ईमानदारी से काम करना। इसके अलावा इफेक्टिव जो एस्पेक्ट है, हाँ वो भी हो रहा है। हम जो 14 अगस्त धूमधाम से मनाते हैं, हम 23 मार्च जो मनाते हैं, इसके अलावा 6 सितंबर को मनाते हैं, इसके अलावा अपने लीडरों का के दिन मनाते हैं, जिस तरह लियाकत अली खान, काजी आजम रहमतुल्लाह अलैह वगैरह, जिस इसके जो है हम मनाते हैं दिनों। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये हमारे मुल्क को आज़ाद किया है। तो ये इफेक्टिव एस्पेक्ट हुआ। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखो तो मैं कम से कम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ तो उस तरह आइन की पासदारी कभी हुई है, अल्लाह की पासदारी कभी हुई है, न ईमानदारी पर कोई काम हुआ है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज मार्क्स में ज़रा 20 से 25% इसको मार्क्स जो है ये दूंगा। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जो इसके बाद जो लास्ट है वो है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है इसमें, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान स्टडी, एक्सप्लेन इट्स एम्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन जो है इसके लिहाज से बनता है, और ये अपने साथ जो है इस क्वेश्चन के लिहाज से ये याद कीजिए। शुक्रिया। सलाम।